السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ اشتہارات میں آپ موضوع پڑھ چکے ہیں، اطاعت رسول ائمہ اربعہ کا طرز عمل۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا اور رب کریم سے دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ مجھے حق بات کہنے، پھر اس پر پہلے مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو بھی اس کے مطابق زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ اطاعت رسول ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آسمان سے اللہ تعالی نے جو چیز اتاری ہے اس کی اتباع کرو، اور اہل ایمان کو بالخصوص یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
امام قرطبی رحمہ اللہ ما انزلہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ما انزلہ سے مراد الی الکتاب والسنہ، جو آسمان سے مالک نے اتارا ہے وہ ایک رب کا قرآن ہے، اور اس قرآن مقدس کی تشریح جو محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو چیز تمہارے رب نے تم پر اتاری اس کی اتباع کیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین میں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا حرام ہے سوائے ایک شخص کے، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری خواہش ہے، اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بکھری ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ہر شخص وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھیے، وہ کہے گا کہ کاش یہ مسلمان ایک ہوتے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ کفار جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے، مسلمان فرقہ بندی میں انتشار اور افتراق کا شکار، ہر ایک کی چھوٹی سی مسجد اور چھوٹا سا دین ہے، حالانکہ آپ دیکھیے قرآن ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، اسلام ایک ہے، اور آخری پیغمبر بھی ایک ہے۔ جب ساری چیزیں ایک ہے تو مسلمان ایک کیوں نہیں؟ حج ایک عظیم فریضہ ہے، وہاں پہنچ کر بھی یہ کلمہ پڑھنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ میرے امام کے نزدیک حج کا طریقہ کیسے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بڑھیا کو دیکھا جو حج کے بعد لاہور میں فون کر رہی تھی اور کہتی ہے کہ علی حجویری کا جا کر بیٹے کو شکریہ ادا کرو، اس نے مجھے حج کروا دیا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی تھی۔ اگر یہ امت کلمہ توحید، شہادتیں، یہ ایک کام کرے کہ دنیا کے ہر بزرگ سے ناطہ توڑ کر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، رب محمد کی قسم یہ امت ایک ہو جائے گی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں، عنوان بڑا خوبصورت ہے، فہم حدیث۔ آج کا عنوان بھی بڑا اہم ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سا ایسا شخص ہے جو پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا چاہتا اور کلمہ بھی پڑھتا؟ اگر وہ نماز کا اپنا طریقہ پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں کہ یہ نماز کا طریقہ بھی پیغمبر کا طریقہ، اس کی وہ
جو علمی کوتاہی ہے وہ دور کیجیے، اسے یہ بینات پڑھائیے۔ اللہ کی قسم اس قرآن سے بہتر کتاب کائنات میں مالک نے نہیں اتاری، سچی ترین کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ دنیا میں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آخر کس کے پیچھے چلیں؟ قرآن مقدس کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، دنیا کے کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو سوال آ کر کیجئے امام الانبیاء، سید البشر، خیر البشر، سید المرسلین، شافی معشر سے، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے میں آپ کا فیصلہ کیا؟ امت ایک ہو جائے گی۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ کسی مسئلے پہ سوال ہو جاتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بے علمی کی گفتگو نہ کیجیے، علم کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن مجید نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، ان علماء سے سوال کیجیے، وہ کسی مکتبہ فکر کا کوئی کیوں نہ ہو، اپنے سے پیچھے جی آپ جاگ کے بیٹھیے، آنکھیں نہ بند کیجیے، میری مجلس میں جاگ کر بیٹھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کیجئے علماء سے، وہ کسی مکتبہ فکر کیوں ہو؟ کیونکہ ہم بے علم لوگ ہیں، وہ علماء کی جماعت ہے۔ لیکن سوال کیسے کیجئے؟ بالبینات، ان سے پوچھئے جو میں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر کی حدیث اس مسئلے میں ہمیں کیا بتلاتی، بالبینات والزبر۔ اور یہ سوال کرنا اطاعت رسول ہے۔ علماء کو حلال اور حرام کا رتبہ نہ دیجیے کہ یہ مسئلہ کیوں کر رہے ہیں، میرے عالم نے کہا ہے، نہیں، آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے میں نماز کیوں پڑھتا ہوں کہ مالک نے حکم دیا، یہ طریقہ کیوں اپنایا، میرے محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم۔ علی بن حاتم حیران ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے تلاوت کی ہے قرآن مقدس کی کہ ہم نے اپنے علماء کو، پیروں کو اور فقیروں کو اور درویشوں کو، سیدوں کو، سرداروں کو، جو چاہے کہہ لیں، احبار اور رہبان، ہم نے ان کو رب بنا لیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی بھی اپنے مربی کو رب نہیں کہا، اور قرآن کا اعلان ہے اربابا، اللہ کے سوائے انہوں نے رب بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی تھا، عیسائی ہوتے ہوئے میں نے کبھی اپنے مولوی کو رب نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عدی، جس مسئلے کو وہ کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تم حلال مانتے تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مانتے تھے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہی اپنے علماء کو رب بنانا۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم علماء سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اخبار جہاں کو دیکھ لیجیے، قومی اخبار، جنگ اخبار کو دیکھ لیجیے، وہاں ایک چھوٹا سا ایک پیج ہے دینی مسائل کا، سوال و جواب کا۔ سائل سوال کرتا ہے، مجھے قرآن و سنت کے مطابق بتلائیے طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے مطابق
شامی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے، حالانکہ سائل نے تو سوال یہ کیا ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے محمد کا فرمان کیا کہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سائل غلطی پر نہیں، سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ میں نے تو سنا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے سو ڈیٹ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا. ہم نبی کو نبی کیوں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے کہا. اہل ایمان دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ ہم پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہم دعوے میں سچے؟ کیا ہمارا دعویٰ واقعتاً اہل ایمان کا دعویٰ ہے یا ہم اپنے دعوے میں کھوکھلے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. انس رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ کو 200 سال پرانی شراب پلا رہے، اور شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی. شراب قرآن مقدس میں بتدریج حرام ہوئی. کیوں؟ کہ عرب کی قوم شراب کی رسیت، گھٹی کے طور پر معصوم بچے کو شراب کا چمچ دینے والی قوم، شراب پی کر اشعار پڑھنے والی قوم، شراب پی کر جنگ کرنے والی قوم. ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دی کہ شراب حرام. انس رضی اللہ تعالی عنہ ساقی ہیں، پلا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں انس باہر دیکھ کر آؤ، ایک اعلان ہو رہا ہے، منادی ہو رہی. وہ باہر گئے، منادی سنی، واپس آ گئے. سب صحابہ کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کسی کے ہاتھ میں گلاس، کسی کے منہ کے اندر پانی کا یہ گھونٹ ہے. کوئی اونڈیل رہا ہے، کوئی حلق سے نیچے اتار رہا ہے کہ اعلان کرنے والے کا اعلان ایک صحابی نے سنا اور اس مکان میں پہنچ کر کیا کہا؟ اہل ایمان، اللہ نے مسلمانوں پر شراب کو حرام قرار دے دیا. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ گلاس تو پی لوں، پھر کب ملے گی؟ مسلمانوں، نام لینے کی ضرورت نہیں. مسجد کے دروازے پر 50 پیسے کا سگریٹ رگڑ کے نہیں ہم آتے. اتنا سا رہ جائے دروازے پر تیز تیز اسے پی کر اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتے. مسلمان جو ہوئے دعویٰ اطاعت رسول کا کہ ہم تو مرنا اور جینا، اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا پیغمبر کے طریقے کے مطابق. اور اس نے تو 40 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی. اس نے تمباکو والا پان 50 سال میں شروع کیا. وہ قوم جس کے معصوم بچے گٹی کے طور پر شراب پیا کرتے تھے، راوی کہتا ہے جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے منہ کو نہ لگایا، اور جس کے منہ کے اندر گھونٹ تھی اس نے حلق سے نیچے نہیں اتاری، کیونکہ رب نے کہہ دیا حرام. منہ والی کہہ کر دی، گلاس کو توڑ دیا، مٹکے توڑ ڈالے. مدینے کی بستی کے اندر سڑکوں کے اوپر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا. یہ ہے اطاعت رسول، پہلا حصہ. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیب فرمائے. ہم سنتے ہیں
کتنی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ نے سنی ہوگی 10 دنوں میں. 10 دنوں کو چھوڑیے. ہمارے اس گجرات میں مساجد ہے الحمدللہ، مسلمانوں کا شہر ہے، مساجد ہے. کیا علماء احادیث مبارکہ میرے محمد کی نہیں سناتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سناتے. اس کان سے سنتے ہیں، کہتے ہیں مولوی بڑا دقیق نصیح ہے، اس کان سے نکال دیتے ہیں. اسلام اطاعت رسول اور اہل ایمان، تمہارا اور میرا بچہ، تمہارے اور میرے بزرگ، تمہارے اور میرے اسلاف، کئی ایسے بھی گزرے ہیں جو اس قرآن مقدس کو صبح پڑھتے تھے اور شام تک ایک پارہ یاد کر کے مصلی پر سنا بھی دیا کرتے تھے. یہ کب رمضان سے 29 رمضان تک جب پہنچے تو قرآن پورا حفظ بھی ہو چکا تھا. گزرے. آج بھی بچے ایسے یاد کر لیتے. آئیے اطاعت رسول سناتا ہوں. پہلا حصہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے پوچھا کہ آپ نے سورۃ البقرہ کو 8 سال میں حفظ کیا ہے. کتنے سال میں؟ 8 سال. 8 سال میں تو 8 مرتبہ حفظ کروا لیں قرآن مجید. اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے صرف 2.5 پارے اور زندگی کے 8 سال. عرب کا یہ دماغ، یہ فطانت اور ذہانت، اور آپ عمر کے بیٹے. آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کیوں نہیں یاد کیا؟ آپ نے فرمایا نوجوان سنو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سبق لیتے تھے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایک آیت کریمہ لیتے، جب تک اس آیت کریمہ پہ اپنی زندگی میں عمل نہ کر لیتے دوسری آیت کریمہ نہیں سنتے تھے. اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول. ہم تو ساری بخاری پڑھ جاتے ہیں. پھر دوسری آیت مبارکہ لیتے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. جب تک اس آیت کریمہ پر عمل نہ کر لیتے تیسری آیت کریمہ یاد نہ کرتے تھے. جب ہم نے سورۃ البقرہ پوری یاد کی اور عملی زندگی اس کے مطابق بنائی، زندگی کے 8 سال بیت چکے تھے. یہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. ایک شخص ہے، مجمع الزوائد اٹھا کر دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے، سبق لیتا رہتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے. ایک دن آ کر پریشان ہوئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، ایمان بڑا مضبوط، آپ کی زیارت، گھر چلا جاتا ہوں، بیوی بچے کاروبار یہ وہ، وہاں سے پھر جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہوں. آج ایک بات نے مجھے پریشانی کر دی ہے، توجہ سے سن لو مسلمانوں. ایک بات نے مجھے پریشانی کر دی ہے. پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہا آخر فوت ہونا ہے، میں نے بھی مرنا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے بھی فوت ہونا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے. یہاں حیاتیوں اور مماتیوں کا چکر ہی چلتا رہتا، وہاں تو مسلمان ہی تھا. اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر یہ نہیں فرمایا. کیا کہہ رہا ہے نوجوان؟ میں تو قبر میں بھی زندہ، اوپر بھی زندہ، باہر بھی زندہ. نہیں، انک میت و انہم میتون. اے اللہ کے پیغمبر میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے. پریشانی کا سبب یہ ہے، تڑپ اٹھا ہوں آج سوچ سوچ کر
آپ کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام، بہت اوپر، اپنے قریب، اور میں اگر حدیث کے الفاظ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا اور پاکستان کے سارے مسلمان کہتے ہیں جنت تو ہے ہی ہماری، وہ صحابی جس کو رب نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کہتا ہے اگر میں جنت میں چلا گیا، اللہ کے پیغمبر آپ تو بہت اوپر اور میں بہت نیچے، جب آپ کو نہ دیکھ سکوں گا تو کیسے جنت میں رہوں گا؟ یہ ہے اطاعت رسول۔ پھر میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ آسمان کے مالک نے محمد کریم کو خاموش کروا دیا کہ خاموش رہو۔ جبرائیل امین اوپر سے قرآن لے کر اتر آیا اور قیامت تک کے ہر مسلم کا مسئلہ حل کر دیا۔ امت کو اتحاد کا سبق، اتفاق کا سبق، جو چاہے اس آیت کریمہ سے لے لیں۔ فرقہ بندی کی لعنت کا خاتمہ، مسجد ایک، امام ایک، قرآن ایک، مسلم ایک، امت ایک، وہی ختم ہوئی۔ آپ نے فرمایا کدھر نوجوان ہے سائل؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ فرمایا خوش ہو جا، اللہ نے تیرا سوال کا جواب قرآن بنا کر اتار دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ کیا میں آپ کو دیکھ سکوں گا؟ فرمایا تو ہی نہیں، ہر وہ شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو شخص بھی اطاعت رسول کرے گا کل قیامت کے دن اس کو محمد کا پڑوسی بنا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ یہ ہے اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ رفع دین کر لو نہ کرو، داڑھی رکھ لو نہ رکھو، گھر کی کھیتی ہے۔ کون ہے؟ اب کہ جی میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو پیغمبر کی حدیث سننے کے بعد گردن کر سکتی ہے پھر اس کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ یہ اسلام ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے صحابہ میدان جہاد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایران کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ایرانی فوجی صاحب نے، ادھر پیغمبر کے سپاہی، ایک مجلس میں سراروں کی میٹنگ ہوئی، ایرانیوں نے بلایا آؤ گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو ہوا کرتی تھی، ایرانیوں نے گفتگو سے پہلے کھانا لگا دیا کہ ان مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسلمان کھانا کھا رہے، کھانے کا ایک لقمہ، روٹی کا ایک ٹکڑا اس مسلمان صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ ہمارے ہاتھ سے بھی گرتا ہے کہ نہیں گرتا؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹا نیچے مٹی لگی ہوئی ہے، گندگی ہے، مت کھانا، جراثیم، یہی کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، آئی ایم ڈاکٹر، یہی کہتے ہیں جراثیم مت لگاؤ، مت اٹھاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے زیدی صاحب کے بیٹے کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے۔ لیڈ کلاس کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، لقمہ نیچے گر گیا، اس نے لقمے کی طرف دیکھا، لقمہ اٹھا لیا۔ سامنے کون ہے؟ شاہ ایران۔ ساتھ والا شاگرد کہتا ہے سالار، اے حذیفہ تیرے اس لقمے پر شاہ ایران کی نگاہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ مسلمان اتنے بھوکے، روٹی کا لقمہ نیچے گرا ہے اور میں نے روٹیوں کا انبار لگا رکھا ہے، انہوں نے نیچے سے روٹی کا لقمہ اٹھا لیے۔ ہم ان سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے حذیفہ نے پیغام دیا تھا، کہا سن تو
نگاہیں مجھے محمد کی سنت سے روک سکتی ہے؟ میرے محمد کی سنت یہ ہے جب لقمہ نیچے گر جائے اسے جھاڑ کر مسلمان کھا لیا کرتا ہے. لاکھ چاہے ایران ہو ان سب کو محمد کی سنت پر قربان. یہ ہے اطاعت رسول.